ہمارا جو آج کا عہد ہے، ہم اہل سنت ہیں. ایک اور ٹولہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. تو آپ دیکھو، اہل سنت سے مراد جو قرآن اور حدیث کو تھامے ہوئے ہیں اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تھاما تھا. آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ اہل سنت ہے. تو اہل حدیث سے مراد قرآن و حدیث والا. اہل سنت اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا، اس کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ دونوں مترادف لفظ ہیں. اب اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ اصل میں یہ دونوں ایک ہی نام ہیں. اہل حدیث اور اہل سنت یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں. ہمیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہونے پر فخر ہے. ہمارے ہوتے ہوئے جس کے پاس اہل سنت کے ڈاکومنٹس ہوں ہی نہ اور وہ رجسٹرڈ اہل سنت ہو جائے اور وہ مشہور اہل سنت ہو جائے اور نسلوں میں آگے نام ہی اہل سنت ان پر ہی بولا جائے، تو پھر مستقبل میں کتنا بڑا خسارہ ہوگا. کیونکہ پیچھے حدیث میں اہل سنت کی فضیلت تو ملے گی اور وہ فضیلت وہاں سے لیں گے اور آگے گاڑی کے ڈبہ اپنا لگا دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم تو 14 صدیوں سے آ رہے ہیں. تو اس طرح ناموں پہ واردات ہوتی ہے اور پھر جب نام پہ قبضہ ہو جائے تو پھر آگے اس زمین پہ، فضائل پہ اور آگے اس سے مزید بہت سی چیزوں پہ لوگ حق جتانا شروع کر دیتے ہیں. اس واسطے ناموں کے ذریعے بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے. اہل سنت و جماعت جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اہل سنت ایک شجرہ طیبہ ہے. ہر درخت کا بیج بھی ہوتا ہے، تنا بھی ہوتا ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہے، اس کا پھل بھی ہوتا ہے. آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا چاہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں چیک کراؤ تمہارا بیج کہاں سے آیا، تمہارا پھول کیسے بنا، تجھ پہ پھل کون سا پکا. ہمارا اہل سنت کا مکی مدنی بیج ہے. پھل کیسا ہے؟ میں ان کیکروں کو دعوت دیتا ہوں، دکھاؤ اپنے درخت پہ کہیں داتا صاحب جیسا کوئی پھل پکا ہو، کہیں بابا فرید جیسا کوئی پھل پکا ہو، کہیں حضرت سلطان باہو جیسا کوئی پھل پکا ہو. جب تمہارے درخت پر کوئی ایسا پھل موجود نہیں تو یاد رکھو کیکروں کو اہل سنت نہیں کہا جاتا، خوشبودار پھل والے درخت کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت وہ مقدس عقیدہ ہے، وہ روشن سلسلہ ہے جس کی ایک جانب دربار رسالت سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب حضرت امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے. ہر دور میں، ہر صدی کے اندر ہم اپنے امام گنوا سکتے ہیں. ہر دور میں ہمارے امام مؤذن موجود تھے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح، جب رائے راجو کے سر پہ داتا صاحب نے جوتے مارے تھے، تمہارا اس وقت مؤذن کون تھا؟ اس وقت تمہارا توحید کا اذان دینے والا کون تھا؟ جس وقت مجدد الفسانی ٹکرائے تھے اکبر کی نام نہاد روشن خیالی سے، تمہارا اس وقت مؤذن کون تھا؟ اس واسطے میں تو بربلا کہتا ہوں، کس نے کفر کے تالے توڑے، کس نے دل چمکائے تھے، کس نے گھر میں سورج پالے، کس نے چاند اگائے تھے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے گل برسائے تھے، تخم مدینہ بو کے کس نے ہند کے بھاگ جگائے تھے. جس نے ہند کے بھاگ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا. جس نے غاصب مار بگھائے یاد رہے وہ سنی تھا.
جس نے علم کے دیپ جلائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے کفر کے عشق کے جام پلائے، جس نے عشق کے جام پلائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے کفر کے تالے توڑے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی تھا۔ آج خوارج اپنے آپ کو سنی قرار دے رہے ہیں۔ صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، الکامل کے اندر ابن الاسیر جزری نے اس کو سند سے روایت کیا، جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر اہل سنت کی تعریف کر رہے تھے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ آج جن کے سینے بغض حسین سے بھرے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے کربلا کے میدان میں، پوچھا اولم یبلغکم قول مستفید، اے لوگو کیا وہ تمہیں مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ پوچھا گیا کون سی حدیث؟ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والے اخی، میرے لیے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ایک جملہ بولا تھا، اے کوفہ والو کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ پوچھا کون سا جملہ، کون سی حدیث؟ تو حضرت امام حسین نے کہا میرے لیے اور میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یہ ہے سنی کی تعریف سند کے ساتھ۔ جس کا دل بغض اہل بیت سے بھرا ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہونے کے لیے یہ شرط حدیث شریف میں واضح لکھ دی گئی۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا کی، اہل بیت کی محبت بھی عطا کی، اور خلاصہ اہل سنت و جماعت کا خطیب کربلا نے بیان کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ گندے اتنے ہیں کہ کسی ستری سی چادر کی تلاش میں ہیں کہ جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور وہ یہ چادر کھینچنا چاہتے ہیں۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہ اعلان کر رہی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی ہم اہل سنت کا صاحبان کسی کو کھینچنے نہیں دیں گے۔ ہاں جسے شوق ہے سنی کہلوانے کا وہ مزاج سنی بنائے، اپنے آپ کا ضمیر خمیر سنی بنائے، ڈاکومنٹس آف اہل سنت کو پورا کرے، ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، لیکن کبھی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے اپنی ستھری چادر کسی کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔